کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بھائی حامد غزالی، واقعہ اکثر سنا ہے لیکن ایک جو موضوع ہے اس اعتبار سے پوائنٹ کی بات سمجھانے کے لیے، وہ بھی عالم کامل، امام غزالی کے بھائی امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ لوگوں میں عام پبلک میں چیمیں گوئیاں ہوئیں کہ یہ اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے۔ بھائی نے شکایت کر دی اپنی والدہ سے کہ بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ امام محمد غزالی نے اپنے بھائی حامد غزالی کے نے کہا، امی جان حامد میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لوگوں کو بولنے کا، لب کشائی کا موقع ملتا ہے، ذرا آپ سمجھا دیں۔ حامد غزالی اماں کی یہ نہیں کہا، نہیں اماں یہ اور یہ اور یہ، کیونکہ پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، عامل تھے، کامل تھے، اللہ والے تھے، اس لیے جانتے تھے کہ ماں کا فرمان میرے اوپر ماننا لازم ہے، ماں کی بات کو کاٹوں گا نہیں، ماں کی آواز میرے لیے رب کی رحمت ہے، ماں کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے لیے رحمت ہے۔ ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن اس میں رحمت چھپی ہوئی ہے، رحمت۔ ہاں کہ ماں نے کہا حامد محمد غزالی کے پیچھے نماز پڑھنا، اچھا امی جان، اچھا امی جان، یہ نہیں کہا وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ ماں تو دیکھا ماں کا حکم ہے، اچھی بات کے لیے حکم دے رہی ہیں، اس کو فوراً تسلیم کر لیا ہے نا۔ چلے گئے نماز ادا کرنے کے لیے، وقت ہوا، امام مصلی پر آیا، امام غزالی مصلی پر آئے، تکبیر ہوئی، امام صاحب نے نیت بنوا دی، نماز کے اندر داخل ہو گئے، نماز کے اندر داخل ہو گئے، باہر تھے ابھی تک، اب اللہ اکبر کب نماز کے ہاں اندر ہو گئے۔ قیام کیا بھائی نے پیچھے، بالکل پرسکون طریقے سے قیام کیا، امام رکوع میں گیا، پرسکون طریقے سے رکوع کیا، امام رکوع سے کھڑا ہوا پرسکون طریقے سے، امام سجدے میں گیا۔ اب جب سجدے میں گیا یہاں سے فرق پتہ چلا، یہ عوام کے نہیں سنا رہا ہوں میں، ان کا اصل نہیں تھا، ہمیں فرق سمجھنا ہے جس سے ہمیں کچھ سمجھ آئے۔ اب یہاں سے فرق ملا، وہ سجدے میں گئے، بھائی حامد غزالی پیچھے سے نیت توڑ کے الگ نماز پڑھی۔ اب لوگوں میں اور چیمیں گوئیاں ہونے لگیں کہ یہ کیسے عالم ہیں، کیسے پڑھے لکھے ہیں، انہیں خیال ہی نہیں ہے، بیچ میں نماز کی نیت توڑ لی، الگ ہو گئے۔ اب اور بے عزتی محسوس ہوئی امام غزالی کو، اماں سے شکایت کر دی، امی جان نہیں جاتے تھے وہ، یہ اچھا تھا آج جا کے انہوں نے یہ حرکت کر دی اور میری بے عزتی۔ اماں نے بلا لیا، بھائی تم نے کیا کرا، نہیں جاتے منع کر دیتے مجھے، کہا نہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ میں گیا، جب تک ان کا دھیان اللہ کی طرف لگا رہا میں ان کے پیچھے چلتا رہا، جب دھیان اللہ کی طرف سے ہٹا، کیونکہ نماز تو میں اللہ والی پڑھ رہا تھا واسطے اللہ کے، تو یہ سجدے میں جانے کے بعد سوچنے لگ گئے، مسئلہ الجھے ہوئے تھے طلاق کے مسئلے میں، وہ سوچنے لگے۔ جب میں نے ان کا دھیان ادھر سے ہٹا ہوا دیکھا تو میں نکل کر آ گیا،
دھیان ادھر چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ طلاق کا مسئلہ سوچنے لگے، اس لیے میرا دھیان ہٹ گیا۔ اب یہ دونوں ہی پکڑ میں آ گئے، ایک اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، حامد غزالی نے سوچا ان کا دھیان کہیں اور ہے، میں اپنی جگہ صحیح ہوں ادا کروں۔ لیکن چونکہ والدہ جو تھیں وہ اللہ کی رحمت سے لبریز تھیں، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کسی بچے کی توہین نہیں کری، کیونکہ دونوں عالم ہیں نا اپنے وقت کے۔ ہاں، آنے والے دور کے لوگ پکڑتے ہیں نا پچھلی لوگوں کی بات، لوگ تو صحابہ کو نہیں چھوڑ رہے، عالم کو کیسے چھوڑ دیں گے، صحابہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ آپ نے دونوں میں سے کہ بھئی تم نے یہ غلطی کری، تم نے یہ غلطی کری ہے، آپ نے دونوں کی اصلاح کر دی۔ وہ جو اپنے آپ کو بڑھیا سمجھ رہے تھے کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، یہ سوچنے لگے ہے، آپ نے ان سے فرمایا کہ تو اللہ کی طرف دھیان لگا کر پڑھ رہا تھا، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ مسئلہ سوچ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا بھی دھیان اللہ کی طرف نہیں تھا، تیرا بھی دھیان ہاں نہ یہ نہ تو اس طرف تھا۔ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا، ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہمیں نہیں پتا، ہم برابر والے میں نہیں رکھے ہوئے ہیں، اور بعد میں بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں یار تم نے یہ نہیں کرا، تم نے یہ نہیں کرا، تم بھائی کہاں سے دیکھا کہ اللہ میں نے نیت بندی ہوئی تھی، میں سب دیکھ رہا تھا، نماز کے اندر سے باہر دیکھ رہا ہے۔